السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی سر. یس سر. تو چلو آج ہم لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اس چیپٹر میں. آپ دیکھو گریویٹیشن میں ہم لوگوں نے ابھی تک سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ چکے. ثقلی اسرا جو ہے وہ زمین کی جو کشش ثقل ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر کہ کسی چیز کو اگر ہم ایسا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جب نیچے گرے گا تو نیچے گرتے وقت اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور اس پر اسرا عمل کرے گا. ثقلی اسرا تھا اور ثقلی اسرا سے ریلیٹڈ ہم نے بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھا ہے. کون کون سے فارمولے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں تو میں ایک بار جسٹ یہاں لکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا فارمولا ہم لوگوں نے دیکھا G=G(m)(E)/r². یہ فارمولا زمین کی سطح کے لیے تھا. پھر اس کے بعد نمبر 2 پر ہم لوگوں نے بلندی کا ایک فارمولا دیکھا Gh=G(m)(r+h². پھر تیسرا فارمولا ہم لوگوں نے دیکھا زمین کی کثافت کے روپ میں ثقیل اسرا کی قیمت کی کثافت کے روپ میں. تو اس کا جو فارمولا ہم لوگوں کو ملا تھا وہ تھا 4/G(ρ)۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بلندی کا اثر دیکھا. بلندی کا جو اثر ہے وہ تھا Gh=G(1-2h/r). اوکے. اور اسی طرح سے پھر ہم لوگوں نے ایک گہرائی کا اثر بھی دیکھا تھا. تو گہرائی کا جو اثر ہے وہ تھا G(1-d/r). اوکے. یہ 5 فارمولے ہو گئے. اور پھر ایک آخری جو لاسٹ پیریڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا آپ لوگ دیکھو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, کرہ نما ہے اور اس پر الگ الگ مقامات سے گزرنے والی کچھ عمودی اور کچھ کی لائنیں بنا سکتے ہیں. جو ہم لوگوں نے افقی لائنیں بنائے تھے تو ان کو عرض البلد یا لیٹیٹیوڈ کہا تھا. بعد میں ہم نے کہا کہ لیٹیٹیوڈ ایکچولی ایک اینگل کا نام تھا. زمین کی اگر کوئی پوائنٹ ہے تو اس پوائنٹ کو زمین کے مرکز کے ساتھ جوڑو. مرکز کے ساتھ جوڑنے والی جو لائن ہے وہ خط استوا کی پلین کے ساتھ میں جو زاویہ بنائے گی اس زاویے کو ہم لوگوں نے لیٹیٹیوڈ کہا تھا. اور پھر لیٹیٹیوڈ کا جو اثر ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. وہ فارمولا تھا G'=G(r)(cos²φ). یہاں پر یہ جو اینگل فائی ہے یہ لیٹیٹیوڈ ہے, مطلب یہ عرض البلد ہے یا عرض البلد کا زاویہ ہے. اوکے. یہ اتنی ڈیٹیل ہم لوگ ابھی تک اس چیپٹر میں دیکھ چکے ہیں. اب یہاں سے آن ورڈ یہ چیپٹر کا ایک بالکل الگ پارٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. جو الگ پارٹ آج سے ہم لوگ شروع کریں گے کافی آسان بھی ہے, کافی انٹرسٹنگ بھی ہے, اور ایک ہی بار اگر آپ اس کو سن لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یاد بھی ہو جائے گا, سمجھ بھی آ جائے گا. اوکے. دیکھو آج جو ٹاپک ہم کو دیکھنا ہے اس کو ڈیفائن یا اس کا جو نام ہے وہ ہے سیارچہ. اردو میں ہم لوگ اسے سیارچہ کہیں گے اور انگلش میں سیٹلائٹ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ ہوتا کیا ہے, سیارچہ کہتے کسے ہیں, مطلب کون سی چیز کا نام ہے سیارچہ. تو اس کے لیے آپ پہلے کچھ چیزوں کو سمجھ لو. ایک بار اگر آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھ گئے تو یہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں آ جائے گی. دیکھو سیٹلائٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم کو 2 اور ٹرم سمجھنا ہے. پہلی ٹرم جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ ہے ستارہ. انگلش میں اس کے لیے ورڈ ہے اسٹار.
اب ستارہ یا اسٹار کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں ہم لوگ کسی فلمی ستارے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اوکے؟ نہیں تو آپ ستارہ یا اسٹار کا مطلب کوئی فلم ہوگے۔ ستارہ جو ہے فزکس میں یا جغرافی میں ستارے کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا جسم جو اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، اوکے؟ ایسا جسم جو اپنی روشنی خود خارج کرے گا، خود پیدا کرے گا، اس کو ہم لوگ ستارہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ یاد رکھو سورج، سورج جو ہے سن، وہ ایک ستارہ ہے، اسٹار ہے۔ کیوں اسٹار ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی لائٹ جو ہے، وہ اپنی روشنی جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھیں گے آگے چل کر، اس کو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں اسے۔ نیوکلیئر فیوژن کا ایک ایسا پروسیس اس کے اندر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری انرجی پیدا ہوتی، اور وہ انرجی لائٹ کے فارم میں، مطلب نور بن کر، یا یہ جو روشنی جو ہے روشنی بن کر وہ خارج ہوتی ہے، اوکے؟ تو سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ پہلی ٹرم یاد رکھنا پڑے گا کہ ستارہ کیا ہوتا ہے۔ تو ستارہ ہوتا ہے ایک ایسا جسم جو اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، جو اپنی روشنی خود پیدا کرے گا اسے ہم ستارہ کہیں گے، اور اس کی ایک ایگزامپل سورج ہے۔ آپ یاد رکھو سورج کے علاوہ اور بھی بہت سارے ستارے جو ہے وہ اوپر آسمان میں کائنات کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، بہت سارے ستارے، بہت سارے سورج جو ہیں الگ الگ وہ موجود ہیں۔ سورج جو ہے وہ ہمارا نظام شمسی کا مرکز ہے، لیکن اس کے جیسے اور نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں ستارے جو ہے وہ آسمان میں بکھرے ہوئے۔ یہ پہلی چیز تھی جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اوکے؟ تو پہلے نمبر پر آپ نے دیکھا ستارہ یعنی اسٹار۔ اب دوسرے نمبر پر آپ کو جو چیز دیکھنا ہے وہ ہے سیارہ۔ انگلش میں اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے پلانٹ، اوکے؟ سیارہ، عربی زبان میں سیارے کا مطلب ٹیکسی یا کار ہوتا ہے، یعنی آپ یہ بھی دھیان میں رکھنا، یہ تمام ورڈ ایکچولی ہم عربی زبان کے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ریئل میں جو عربی میں اگر ہم بات کریں تو سیارے کا مطلب ٹیکسی یا کار ہوتا ہے، اوکے؟ لیکن یہاں فزکس میں یا جغرافی کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو سیارے کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ۔ اب پلانٹ یا سیارہ کسے کہیں گے؟ تو دیکھو بہت آسان سا ہے، مان لو یہاں پر کہ یہ سورج ہے، اوکے؟ تو سورج کے اطراف میں بہت سارے جسم ایسے ہوتے ہیں جو سورج کے اطراف میں گول گھومتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پر مان لو کہ یہاں پر یہ زمین ہے، اوکے؟ تو یہ زمین جو ہے یہ سورج کے اطراف یہ اس طریقے سے گھومتی رہے گی، ایک مدار ہوگا سورج کے اطراف، اس مدار کے اندر، اس مدار میں جو ہے یہ زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف گھومتی رہے گی، اور یہاں سے نکل کر زمین جب واپس اس جگہ پر آئے گی تو ایک سال گزر جائے گا، یعنی ایک سال کے بعد زمین اپنی ابتدائی جگہ پر واپس آئے گی۔ جو کیلنڈر ایئر ہمارا ہوتا ہے، ایک سال جو ہوتا ہے، تو وہ ایک سال کا مطلب وہی ہوتا ہے جس کے اندر زمین سورج کے اطراف میں ایک راؤنڈ پورا کر لیتی ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ ایک سیارہ ہے، ایک پلانٹ ہے۔ تو سیارہ یا پلانٹ جو ہے اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کی تعریف ہوگی ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گھومتا ہے۔ ایک دم آسان ڈیفینیشن ہے، ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گھومتا ہے اور اس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، مطلب یہ اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرے گا۔ آپ یاد رکھو جو سیارے جو ہوتے ہیں سوری جو سیارے جو ہوتے ہیں، پلانٹ جو ہیں، تو وہ ان میں کوئی ایسا پروسیس، ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا جس کے ذریعے وہ لائٹ پیدا کرے، بلکہ وہ لوگ سورج کی روشنی کو منعکس کر دیتے ہیں۔ جیسے آئینہ، آپ دیکھو آئینہ جو ہے، اگر آپ آئینہ دھوپ میں لے جائیں گے اور اس کو ایک طرف ٹرن کرو گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو دھوپ ہے وہ آئینے پہ ٹکرا کر دوسرے سائڈ میں چلی جائے گی، اوکے؟ دیکھو میں یہاں آپ کو فگر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس چیز کو آپ ایک بار اچھے سے سمجھ لو، کیونکہ ہر چیز کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ ایسا امیجن کرو، مان لو یہ سورج ہے، یہاں سے سورج کی لائٹ آئی اور آپ نے یہاں پر اس جگہ پر ایک آئینہ لیا، اوکے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کی لائٹ ادھر جائے گی ٹکرا کر، اب ادھر سے دیکھنے والے کو لگے گا آئینے میں سے لائٹ ادھر آئی ہے، مطلب جب آپ یہاں سے اس جگہ سے جب آپ دیکھو گے، مان لو یہاں دیکھنے والے کی یہ آنکھ ہے، اوکے؟ تو دیکھنے والا جب یہاں سے دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ یہ آئینے میں سے لائٹ آ رہی ہے۔ تو کیا لائٹ آئینے نے پیدا کیا؟ یہ روشنی جو ہے وہ آئینے نے پیدا کیا؟ تو بالکل نہیں، آئینے نے اس کو صرف منعکس کیا ہے، اوکے؟ یاد رکھنا یہ جو عمل ہے اسے انعکاس نور کہتے ہیں،
آئینے سے ٹکرا کر نور کا واپس جانا جو ہے یہ انعکاس نور ہوتا ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں ریفلیکشن، ریفلیکشن آف لائٹ. اوکے، انعکاس نور، یہ ورڈ یاد رکھو. تو انعکاس کے اندر جو جسم ہے وہ نور کو ٹکرا کر واپس بھیجتا ہے، لیکن وہ خود لائٹ کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ اپنی لائٹ، یہ کوئی منبع نور نہیں ہے. اوکے، آئینہ جو ہے وہ کوئی سورس آف لائٹ نہیں ہے جو اپنی لائٹ کو خود پیدا کرے، بلکہ وہ صرف کیا کرے گا، ادھر سے کہیں سے جو لائٹ آیا اس لائٹ کو وہ آگے بڑھا دے گا. یہ کام ہوتا ہے ریفلیکشن، مطلب اسے ریفلیکشن یا انعکاس نور کہیں گے، اور آئینہ یہ کام کرتا ہے. تو یہی والا کام سیارے بھی کرتے ہیں. اوکے، سیارے جو ہیں جب آپ آسمان میں سیاروں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی بالکل ویسے نظر آئیں گے جیسے ستارے نظر آتے ہیں. تو ستارے جو ہے وہ جھلمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سیارے جو ہے وہ جھلمل نہیں کرتے بلکہ ان کی روشنی ایک جیسی آتی ہے، کنٹینیوس ہم کو آتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ غور کرنا، آسمان میں جو ستارے، جب ہم آسمان میں دیکھتے ہیں رات میں تو ہم کو دو طرح کے ستارے نظر آتے ہیں. نمبر ون، ایسے ستارے جو جھلمل کرتے ہیں، ان کی روشنی ایسی کم زیادہ ہوتی ہے. تو جھلمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹار، وہ ستارے ہوتے ہیں. اور کچھ ستارے ہم کو ایسے نظر آتے ہیں یعنی آسمان کے اندر جو جھلمل نہیں کرتے بلکہ وہ ان کی روشنی ایک جیسی ہوتی ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی روشنی ایک جیسی آتی، وہ لوگ اسٹار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایکچولی وہ لوگ ہوتے ہیں پلانٹ. اوکے، اب پلانٹ ہوتے کیا ہے تو وہ میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتایا. پلانٹ عام طور پر، یعنی ان کی جو مین ڈیفینیشن ہے وہ یہی والی ہے کہ یہ وہ جسم ہوتے ہیں جو کسی ستارے کے اطراف، کسی اسٹار کے اطراف جو گھومتے ہیں. اوکے، ستارے کے اطراف یہ گھومتے ہیں اور ستارہ جو ہے اس سے وہ روشنی لے کر منعکس کرتے ہیں، تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں سیارے یا پلانٹ. اوکے، اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لو کہ مان لو یہاں پر یہ سورج ہے. اوکے، اور یہ والے مدار کے اندر اس جگہ پر سپوز کرو کہ یہ ہماری زمین ہے، اور زمین کے بعد مان لو کہ یہاں پر یہ ایک اور ایسا بڑا سا مدار ہے، اور اس جگہ پر مان لو کہ یہ مارس ہے نا، مریخ. اوکے، اب آپ غور کرو کہ سورج کی روشنی اس پر پڑے گی اور اس میں سے یہ روشنی یہاں آئے گی. تو اس نے کیا کرا، آئینے والا کام کیا. اوکے، جب آپ زمین سے اس کو دیکھیں گے تو یہ چمکتے ہی دکھے گا. اب اگر یہ زمین سے دیکھنے میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سورج کی لائٹ کو ہمارے طرف منعکس کرے گا. تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ پلانٹ کہیں گے. اوکے، تو چلیے اب میں نے آپ کو یہاں پر میں دونوں جو ڈیفینیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں ان کو میں ایک بار بتا دیتا ہوں دوبارہ سے. دیکھو، میں نے پہلے نمبر پر آپ کو بتایا ستارہ، اسٹار. اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایسا جسم جو اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اسے ستارہ یا اسٹار کہتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھا سورج. اوکے، اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری ایگزامپل دیکھے، دوسری ٹرم دیکھے سیارہ، پلانٹ. سیارہ یا پلانٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گھومتا ہے، جو کسی ستارے کے اطراف دائرے مدار میں گھومتا ہے، ریوالو ہوتا ہے، اسے ہم سیارہ کہیں گے، پلانٹ کہیں گے. اور اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل زمین ہے. زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے کیونکہ وہ سورج کے اطراف جو ہے وہ گھومتی ہے. اب یہاں پر ہم کو اگلی ٹرم پر آنا ہے اور وہ ہے سیٹلائٹ یا سیارچہ. تو سیارچہ کیا چیز ہوتا ہے اس کو اب آپ ایک بار سمجھ لو. آپ لوگ دیکھو، مان لو یہاں پر کہ یہ ایک اسٹار ہے، اور اس اسٹار کے اطراف میں یہاں پر اس جگہ پر یہ ایک پلانٹ ہے. یہ پلانٹ اس کے اطراف میں اس طرح سے گھوم رہا ہے. اوکے، اس طرح سے گھوم رہا ہے مان لو. تو آپ یاد رکھنا، ایک جسم ایسا بھی ممکن ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بھی، کچھ جسم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی پلانٹ کے اطراف گھومتے ہیں. یعنی یہ جو پلانٹ ہے یہاں پر اس کے اطراف میں ایک جسم گھومے گا ایسے، یہاں پر اس طریقے سے وہ دائرے مدار میں گھومتا رہے گا. یہاں ایک جسم ہوگا اور وہ اس کے اطراف میں گھومتا رہے گا. یعنی یہ اس کے اطراف میں گھوم رہا ہے، اسٹار اپنی جگہ پر ہے، پلانٹ جو ہے وہ اسٹار کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ پلانٹ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. اس کو ہم لوگ بولیں گے سیٹلائٹ. اوکے، اب آپ لوگ غور کرو، اسٹار کی مثال میں نے آپ کو دیا تھا سورج.
پلانٹ کی میں نے مثال دیا تھا زمین، تو یہاں پہ یاد رکھنا کہ زمین کے اطراف جو چیز گول گھومتی ہے وہ ہے چاند، برابر ہے، چاند جو ہے وہ زمین کے اطراف گھومتا رہتا ہے، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ چاند جو ہے وہ زمین کا سیٹلائٹ ہے۔ اوکے، اب یہ تینوں ڈیفینیشنز یہاں پر اب کمپلیٹ ہو گئی۔ سیارچے کی یا سیٹلائٹ کی تعریف اس طرح سے ہوگی: ایسا جسم جو کسی سیارے کے اطراف، جو کسی پلانٹ کے اطراف دائروی مدار میں گھومتا ہے، دائروی مدار میں ریوالو ہوتا ہے، اسے ہم سیٹلائٹ یا سیارچہ کہتے ہیں، اور اس کی سب سے بیسٹ اگزامپل ہے چاند۔ یعنی زمین کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں گے تو چاند جو ہے وہ زمین کا سیٹلائٹ ہے، زمین کا سیارچہ ہے۔ اوکے، تو اب آپ اگلا جو سوال آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ سوال آپ نوٹ کر لو پہلے۔ سوال لکھو: درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 ستارہ، بریکٹ میں اسٹار۔ نمبر 2 سیارہ، پلانٹ۔ نمبر 3 سیارچہ، سیٹلائٹ۔ اور اب آپ ان کی تینوں کی تعریفیں بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اوکے، اس کا جواب آپ لوگوں نے لکھ لینا، میں نے ابھی آپ کو پورا ایکسپلین کر دیا ہوں۔ میں بس شارٹ میں ایک بار تینوں کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، دوبارہ سے دیکھ لو۔ ستارہ یعنی اسٹار، وہ جسم جو اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اسے ستارہ کہتے ہیں۔ مثال سورج، مثال کے طور پر سورج۔ اس کے بعد سیارہ، پلانٹ، ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گھومتا ہے، ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گھومتا ہے اور اس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، ستارے کے اطراف گھومتا ہے اور اس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، اسے سیارہ یعنی پلانٹ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بیسٹ اگزامپل ہے زمین۔ زمین جو ہے وہ ایک پلانٹ ہے، زمین جو ہے وہ سیارہ ہے کیونکہ وہ سورج کے اطراف گھومتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد سیارچہ، انگلش میں بولیں گے سیٹلائٹ۔ اس کی ڈیفینیشن ہوگی: ایسا جسم جو کسی سیارے کے اطراف گھومتا ہے، ایسا جسم جو کسی سیارے کے اطراف، پلانٹ کے اطراف گھومتا ہے، اسے سیارچہ یعنی سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ اب زمین کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں گے تو چاند جو ہے، مون، چاند جو ہے وہ ہمارا سیٹلائٹ ہے، یعنی چاند کو ہم لوگ سیٹلائٹ کہیں گے، سیارچہ کہیں گے کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین کے اطراف گھومتے رہتا ہے۔ اوکے، اب یہاں پر آپ کچھ اور چیزوں کو سمجھ لو۔ آپ دیکھو زمین جو ہے، جیسا ابھی میں نے آپ کو، ہاں بولیے، ہاں سر پوچھنا۔ سیارے کی ایک بار ڈیفینیشن بولیے نا۔ ہاں اوکے، دیکھو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سیارے کی تعریف اس طرح سے بولیں گے: ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف ایسا جسم جو کسی ستارے کے اطراف گردش کرتا ہے، گردش کرتا ہے اور اس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ اور اس کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، اسے سیارہ کہتے ہیں، اسے سیارہ کہتے ہیں۔ فل اسٹاپ۔ مثال کے طور پر اب سیارے کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے، زمین کے علاوہ مریخ ہے، مشتری ہے، اوکے، زحل ہے، یورینس، نیپچون، پلیٹو اور مرکیوری اور وینس۔ یہ مرکیوری اور وینس تو شروع میں ہے، زمین سے بھی پہلے مرکیوری اور وینس ہیں، ان کے بعد
زمین ہے، زمین تیسرے نمبر پر ہے، پھر چوتھے نمبر پر میری، پانچویں نمبر پر مشتری، اس کے بعد سیٹرن ہے، سیٹرن کے بعد یورینس، یورینس کے بعد نیپچون۔ پلیٹو بھی ایک تھا، مطلب پلیٹو جو ہے وہ بھی ایک بہت آخری والا ایک سیارہ تھا، لیکن آج کل اس کو سیارہ نہیں مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایسے کچھ نام آپ دھیان میں رکھیے۔ ویسے سب سے بیسٹ ایگزامپل زمین کی ہے۔ اوکے، چلو اب آپ لوگ سیارچہ جو ہے اس کو سمجھ لو۔ تو یہ جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیارچے کی ڈیفینیشن دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سیارچے کا مطلب ہوتا ہے ایسا جسم جو کسی سیارے کے اطراف گھومتا ہے، کسی سیارے کے اطراف گھومتا ہے۔ اب یہاں پر سیارہ کون ہے؟ زمین ہے۔ تو آپ لوگ اس کو ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا مطلب رہے گا ایسا جسم جو زمین کے اطراف گھومتا ہے۔ اوکے، زمین کے اطراف جو گھومتا ہے وہ زمین کا سیٹلائٹ، وہ زمین کا سیارچہ۔ جو مریخ کے اطراف گھومے گا وہ مریخ کا سیارچہ۔ اوکے، بہرحال یہ ڈیفینیشن ہو گئی سیارچے کی۔ اب اس کو سمجھ لو، مان لو کہ یہ زمین، تو زمین کے اطراف میں یہاں پر ایک آپ ایسا مدار امیجن کر سکتے ہیں، اور یہ امیجن کرو آپ کو کہ یہاں پر اس جگہ پر یہ ہمارا چاند ہے، اور یہ چاند اس کے اطراف گھوم رہا ہے۔ اب یہاں آپ ایک چیز پہ غور کرو کہ چاند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، برابر، اس کو جو کریٹ کیا ہے، اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو ہے وہ ایک قدرتی چیز ہے، نیچرل قدرتی چیز ہے، وہ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرتی چیز ہے۔ تو ہم لوگ چاند کو قدرتی سیارچہ کہیں گے، نیچرل سیٹلائٹ۔ اوکے، آپ یاد رکھنا، نیچرل اس چیز کو بولتے ہیں جسے ہم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ قدرتی، اور جو ہم نے بنائی ہے وہ مصنوعی، وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے۔ جو انسان بناتا ہے اسے مصنوعی کہیں گے، اسے آرٹیفیشیل۔ آپ یہ ورڈ یاد رکھو، میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ دیکھو، انسان جو چیز بناتا ہے اسے مصنوعی کہتے ہیں۔ اوکے، مصنوعی چیز انگلش میں اس کے لیے ورڈ جو استعمال کیا جاتا وہ ہے آرٹیفیشیل۔ آرٹیفیشیل کا مطلب ہوتا ہے جو انسان نے بنایا، جو کریٹڈ بائی ہیومن بینگ۔ اوکے، انسان نے جو بنایا ہے اسے آرٹیفیشیل کہیں گے، مصنوعی کہیں گے۔ تو چاند کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چاند جو ہے وہ زمین کے اطراف گھومتا ہے، تو اس لیے وہ زمین کا سیٹلائٹ ہے۔ لیکن چاند جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مطلب وہ سیارچہ تو ہے لیکن وہ قدرتی سیارچہ ہے۔ اوکے، اب یہاں ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ایک مشین ایسی ہوتی ہے، اوکے، ایک مشین ایسی ہوتی ہے جو انسان زمین سے اوپر بھیجتا ہے آسمان کی طرف، اور پھر اس مشین کو مجبور کر دیتا ہے زمین کے اطراف گھومنے کے لیے۔ وہ جو مشین ہے وہ زمین کے اطراف گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اب آپ غور کرو کہ وہ مشین انسان نے بنایا، اوکے، ایک مشین ہے جسے انسان بناتا ہے، زمین سے وہ راکٹ کے ساتھ لگا کر اس کو اوپر بھیجتا ہے، اوپر بھیجنے کے بعد اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زمین کے اطراف گول گھومنا شروع کر دے۔ تو اب یہ جو مشین ہے، آپ لوگ غور کرو، یہ بھی زمین کے اطراف گھوم رہی ہے۔ اور ابھی جیسا میں نے آپ کو تعریف بتایا تھا کہ وہ جسم جو زمین کے اطراف یا کسی بھی سیارے کے اطراف گھومتا ہے، اس کے اطراف گردش کرتا ہے، ریوالو کرتا ہے، اسے ہم سیٹلائٹ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مشین ہے یہ بھی تو زمین کے اطراف گھوم رہی ہے، تو پھر یہ بھی سیٹلائٹ ہے۔ اوکے، اس کو بھی سیارچہ بولنا پڑے گا۔ یہ جو سیارچہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، برابر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بلکہ اس کو انسان نے بنایا، تو اس کو ہم لوگ بولیں گے مصنوعی سیارچہ، آرٹیفیشیل سیٹلائٹ۔ اوکے، تو یاد رکھنا، جب ہم زمین کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو سیٹلائٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قدرتی سیارچہ یعنی نیچرل سیٹلائٹ، اور ایک ہوتا ہے آرٹیفیشیل سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارچہ۔ مصنوعی سیارچہ کا مطلب رہتا ہے ایسی مشین جسے انسان نے تیار کیا اور زمین کے اوپر بلندی میں انہیں بھجوایا اور زمین کے اطراف اس کو گول گھومنے پر مجبور کیا، زمین کے اطراف اس کو گول گھومنے لگا دیا، دائری مدار کے اندر وہ گھومتی ہے وہ مشین۔ اس مشین کو بولتے ہیں آرٹیفیشیل سیٹلائٹ۔ اور اس چیپٹر کے اندر، یعنی یہ چیپٹر جب ہم لوگ اب جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ہم لوگ چاند کے بارے میں نہیں پڑھیں گے۔ اوکے، جب بھی ہم سیٹلائٹ بولیں گے تو سیٹلائٹ کا مطلب چاند نہیں رہے گا۔
اوکے، بلکہ سیٹلائٹ کا مطلب رہے گا آرٹیفیشیل سیٹلائٹ، مصنوعی سیارچہ، وہ سیارچہ جو ہم نے خود بنائے اور جسے ہم نے راکٹ کے ذریعے اوپر بھیجے اور اوپر بھیج کر پھر اس کو مجبور کر دیے کہ وہ زمین کے اطراف گھومنا شروع کر دے. اوکے، تو یہ تھی کہانی سیٹلائٹ کی. تو سیٹلائٹ کے تعلق سے آپ کو اتنی باتیں جو ہے وہ دھیان میں رکھنا ہے. میں ایک بار سمرائز کر دیتا ہوں، ایک بار میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیارچے کے اندر آپ کو کیا کیا لکھنا ہے. دیکھو بہت آسان ہے. پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے سیارچہ سیٹلائٹ، پھر آپ اس کے بعد اس کی تعریف لکھیں گے. ایک دم آسان تعریف ہے، ایسا جسم جو کسی سیارے بریکٹ میں لکھیں گے زمین کے اطراف دائروی مدار میں گھومتا ہے یا گردش کرتا ہے اسے سیارچہ کہتے ہیں. اوکے، یہ ہوگی ڈیفینیشن سیارچے کی. ایسا جسم جو کسی سیارے یعنی زمین کے اطراف دائروی مدار میں گردش کرتا ہے اسے سیارچہ کہتے ہیں. اس کے بعد پیراگراف چینج کر کے آپ لکھیں گے کہ سیارچے دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 قدرتی سیارچہ، نمبر 2 مصنوعی سیارچہ. اوکے، قدرتی سیارچہ اور مصنوعی سیارچہ. پہلے آپ لکھیں گے قدرتی سیارچہ، انگلش میں لکھیں گے نیچرل سیٹلائٹ. نیچرل سیٹلائٹ میں یہاں لکھ دیتا ہوں نیچرل سیٹلائٹ، اور پھر اس کی تعریف لکھیں گے آپ لوگ ایسا قدرتی جسم. یاد رکھو یہاں ورڈ قدرتی استعمال کرنا پڑے گا. ایسا قدرتی جسم جو زمین کے اطراف گھومتا ہے، ایسا قدرتی جسم جو زمین کے اطراف گردش کرتا ہے اسے قدرتی سیارچہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر چاند یعنی مون. اوکے، انگلش میں اسے مون کہیں گے. تو اس کی ایگزامپل آپ لکھیں گے چاند اور انگلش میں رہے گا مون. یہ ہو گئی پہلی بات یعنی قدرتی سیارچہ. پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نمبر 2 لکھیں گے مصنوعی سیارچہ یعنی آرٹیفیشیل سیٹلائٹ، اور پھر اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے ایسا مصنوعی جسم. اوکے، یہاں پر مصنوعی ورڈ استعمال کرنا پڑے گا. ایسا مصنوعی جسم جو زمین کے اطراف دائرے مدار میں گھومتا ہے یا گردش کرتا ہے اسے مصنوعی سیارچہ کہتے ہیں، آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کہتے ہیں. اب یہاں پر آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کتنے ہیں؟ تو یاد رکھو آپ کو سینکڑوں ہیں. یعنی آج کے زمانے میں یہ جو اسپیس سائنس جو ہے، سیٹلائٹ سائنس جو ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں ان سے کئی گنا زیادہ دنیا میں جتنے ملک ہیں ان سے کئی گنا زیادہ سیٹلائٹ ہے اوپر آسمان میں. یعنی بہت سارے دنیا میں ہر ملک کا کم سے کم ایک سیٹلائٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، ایک سے زیادہ سیٹلائٹ ہر ایک نے چھوڑا ہوا ہے اوپر. تو یہاں پر میں 2-3 ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آپ یہ سیٹلائٹ کا نام یاد رکھو. ایک سیٹلائٹ ہے جس کا نام ہے آریہ بھٹ. آریہ بھٹ سیٹلائٹ. آریہ بھٹ سیٹلائٹ جو ہے وہ انڈیا کا پہلا آرٹیفیشیل سیٹلائٹ ہے. یعنی ہم لوگوں نے انڈیا سے جو پہلا آرٹیفیشیل سیٹلائٹ جو ہم نے لانچ کیا تھا 1975 میں اس کو لانچ کیا تھا، اس کا نام ہے آریہ بھٹ سیٹلائٹ. اوکے، یہ اپنا بھارت کا، ہندوستان کا پہلا آرٹیفیشیل سیٹلائٹ ہے. اوکے، یہ ہو گیا آریہ بھٹ. یہ ایک نام یاد، یہ ایک مثال آپ یاد رکھو. اس کے علاوہ دنیا کا اگر آپ پہلا دیکھیں گے تو دنیا کا پہلا جو سیٹلائٹ چھوڑا گیا تھا اس کا نام ہے اسپوتنک. اس کا نام ہے اسپوتنک 1. اسپوتنک 1 جو ہے یہ ایک رشین سیٹلائٹ ہے. مطلب رشیا جو ہے اس نے، روس جسے کہتے ہیں عام طور پر ہم لوگ، تو رشیا نے پہلا جو دنیا کا پہلا سیٹلائٹ رشیا نے لانچ کیا تھا اسپوتنک 1. انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا 1957 میں. یہ دنیا کا پہلا سیٹلائٹ ہے. آج کل یہ جو کورونا کی جو ویکسین آ رہی ہے ان میں سے ایک ویکسین یہ والی بھی ہے اسپوتنک. اسپوتنک نام جو ہے یہ ایک ویکسین کا بھی رکھا گیا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کا جو پہلا سیٹلائٹ تھا آرٹیفیشیل سیٹلائٹ اس کا نام بھی اسپوتنک 1 ہی تھا. اوکے، تو یہ کچھ ایسی جنرل نالج کے حساب سے بھی آپ یاد رکھیں گے. تو یہ ہو گیا آرٹیفیشیل سیٹلائٹس کے تعلق سے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتایا ہوں. اوکے، اب یہاں پر ہمارا یہ سوال جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. 3 ٹرمز ہم نے دیکھے، سیارہ، ستارہ، سب سے پہلے ستارہ، پھر سیارہ اور اس کے بعد سیارچہ. اتنی ڈیٹیلز آپ کو اس کے اندر دینا چاہیے.
اب ہم لوگ سیٹلائٹ کے تعلق سے ہم لوگ بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ اب ہم یعنی آگے کی جو ڈیٹیلس ہے وہ اب سیٹلائٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور یاد رکھو آپ جب بھی ہم سیٹلائٹ بولیں گے اس سیٹلائٹ کا مطلب چاند بالکل نہیں ہوگا. اب ہم جو سیٹلائٹ کی بات کریں گے وہ آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کی بات کریں گے, مصنوعی سیارچے کی بات کریں گے. آپ یاد رکھو یہ جو میں ابھی آپ کو آن لائن موبائل کو یوز کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے جو پڑھا رہا ہوں تو یہ بھی اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ اوپر کوئی تو بھی سیٹلائٹ ہمارا چھوڑا ہوا ہے جو اس کام میں ہماری مدد کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہم کو ملی ہوئی ہے یہ انٹرنیٹ فیسلٹی اسی سیٹلائٹ کی وجہ سے ملی ہے. اوکے, تو اس لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کے زمانے کی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے اور آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز آنا چاہیے. ایک بہت بڑی فیلڈ آپ کے سامنے ہے جس میں آپ اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں. تو چلو سیٹلائٹ کے تعلق سے اب اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم لوگ اب کریں گے اس میں. دیکھو اگلا جو سوال آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کرو آپ لوگ. اگلا سوال وہ ہے سیارچے کی فاصل رفتار. سیارچے کی فاصل رفتار سے کیا مراد ہے؟ سیارچے کی فاصل رفتار سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کیجیے. سیارچے کی فاصل رفتار سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کیجیے. اوکے, اس کے جواب میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فاصل رفتار کریٹیکل ویلوسٹی. کریٹیکل ویلوسٹی فاصل رفتار یعنی کریٹیکل ویلوسٹی. اب یہ جو ویلوسٹی ہے اس کی تعریف ایک بار آپ پہلے سمجھ لو. اب یہاں آپ تھوڑا سا ایک چیز سمجھنا پڑے گا آپ کو پہلے کہ سیٹلائٹ کو لانچ کیسے کرتے ہیں. اوکے, یہ آرٹیکل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ آنا بہت ضروری ہے کہ سیٹلائٹ ہوتا کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. سیٹلائٹ ایک مشین ہوتی ہے. اس مشین کو ہم زمین پر جو ہمارے جو اسپیس ریسرچ کا جو سینٹر ہے وہاں پر ہم لوگ اس کو بناتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو لانچ کر دیتے ہیں, اوپر بھیج دیتے ہیں اور اس کو مجبور کر دیتے ہیں زمین کے اطراف گھومنے کے لیے. اوکے, کیسے مجبور کرتے ہیں وہی ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے, اب آپ سب غور سے دیکھنا اس کو لانچ کیسے کیا جائے گا. تو یہاں آپ ایسے امیجن کرو, مان لو کہ یہ زمین ہے. اوکے, اس جگہ پر یہ زمین ہے. اب آپ یاد رکھنا کہ زمین کے اطراف ایک بہت بڑا علاقہ ہے. ایک بہت بڑا ایسا علاقہ ہے جس میں زمین کی کشش ثقل جو ہے وہ کام کرتی ہے. اب آپ ایسا تصور کر لو کہ وہ علاقہ مان لو کہ یہ ہے ایسے. چلو میں اس کی یہاں باؤنڈری بنا دیتا ہوں. اوکے, ویسے تو اس کی باؤنڈری بنانا پاسبل نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باؤنڈری بنا رہا ہوں. اوکے, انفائنائٹ دوری تک ہے وہ باؤنڈری اس کی. زمین بیچ میں ہے اور اس کے چاروں طرف آپ ایک ایسا بڑا سا ایک کرہ امیجن کرو. بہت بڑا علاقہ, ایسا کروی علاقہ زمین کے اطراف. یہ وہ علاقہ ہے جس میں زمین کی کشش ثقل جو ہے وہ کام کرے گی, یعنی زمین کی گریوٹی اس میں کام کرے گی. اب یہ گریوٹی کام کرے گی, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لو ایک آدھا جسم یہاں ہے, اوکے, اس جگہ پر ہے, تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی, وہ زمین کے اوپر گر جائے گا, نیچے آ جائے گا. اگر یہ جسم یہاں ہے تو بھی زمین کے اوپر آ جائے گا. اگر یہ جسم یہاں ہے تو بھی زمین پر آ جائے گا, گر جائے گا. لیکن اگر یہ جسم یہاں ہے اب یہ زمین پہ نہیں آئے گا. اوکے, یہ اس بات کا مطلب ہے. زمین کے اطراف ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے, اس علاقے یعنی بہت بڑا ایسا کروی علاقہ ہوتا ہے. اس علاقے کا ایک خاص ایک نام ہم لوگ رکھیں گے, اس کا نام ہوتا ہے ثقلی میدان. یہ ورڈ یاد رکھو, یہ ورڈ ہم بار بار یوز کریں گے. میدان ورڈ بار بار آئے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کو ثقلی میدان بتایا, ایسے آگے چل کر آئے گا برقی میدان, برقی سکونی میدان, مرکزی میدان, مقناطیسی میدان. ایسے بہت سارے میدانوں کے بارے میں پڑھیں گے. اوکے, یاد رکھنا میدان کا مطلب ایک میدان نہیں ہوتا.
یعنی میدان کا مطلب وہ پلے گراؤنڈ سے آپ اس کا مطلب میدان کا مطلب پلے گراؤنڈ مت لینا. میدان کا مطلب ہوتا ہے علاقہ. یعنی میدان کا ریئل میں جو مطلب ہم فزکس میں لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے علاقہ. ایک ایسا خاص علاقہ جہاں پر کوئی خاص قوت موجود ہو اس کو ہم لوگ میدان بولیں گے یا انگلش میں اس کو فیلڈ کہیں گے. تو گریویٹیشنل فیلڈ یعنی یہ زمین کا علاقہ ہے. اوکے, اس علاقے کے اندر اگر کوئی آیا تو زمین اس کو چھوڑے گی نہیں, زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی, زمین اپنی طرف بلا لے گی. جیسے ایک ایگزامپل یہ جو میرے ہاتھ میں آپ چوک دیکھ رہے ہو, اگر میں چوک کو اوپر پھینکتا ہوں تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے, ایک اونچائی تک جائے گا, پھر بعد میں زمین اس کو واپس کھینچ لے گی. اگر میں اور زور سے پھینکوں گا وہ اور دور تک جائے گا, لیکن جہاں اس کی انرجی ختم ہوگی وہاں سے واپس نیچے گرے گا. تو زمین نیچے اس لیے گر رہا ہے کیونکہ زمین کے اندر کشش ثقل موجود ہے. اوکے, لیکن کشش ثقل کہاں تک موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. تو زمین کی جو کشش ثقل ہے اس کی بھی ایک حد ہے. وہ جو حد رہے گی وہ یہ والی حد ہے, مان لو اس حد کو ہم لوگ بولیں گے ثقلی میدان. تو یہ زمین کا ثقلی میدان ہے. اب زمین کے ثقلی میدان کو کیا کیسے سمجھیں گے یا اس کی کیا تعریف بیان کرو گے, تو بہت آسان ہے. دیکھو, زمین کے ثقلی میدان کی تعریف اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ, زمین کے اطراف پایا جانے والا ایسا علاقہ جس میں زمین کی ثقلی قوت کا اثر پایا جاتا ہے. زمین کے اطراف پایا جانے والا ایسا علاقہ جس میں زمین کی ثقلی قوت کا اثر پایا جاتا ہے یا ثقلی قوت پائی جاتی ہے, اسے ہم ثقلی میدان کہیں گے. تو مان لو کہ یہ زمین کا ثقلی میدان ہے. اوکے, اب آپ لوگ غور کرو کہ اس ثقلی میدان کے اندر اب ہم کو کیا کرنا ہے. اب ہم یہاں پر ایک کام یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لوگ بنائیں گے ایک راکٹ. مان لو ہم نے ایک راکٹ بنایا. اوکے, یہ راکٹ بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس راکٹ کا جو اوپری یا درمیانی جو حصہ ہے اوپری حصہ یا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ ایک سیٹلائٹ جو ہے اس کو جوڑ دیں گے. یعنی وہ مشین, سیٹلائٹ مطلب وہ مشین جس کو ہم کو اوپر لانچ کرنا ہے, جس کو ہم اوپر بھیجنا چاہتے ہیں, اس سیٹلائٹ کو ہم اس راکٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے. چلو میں یہاں پر اس کو بتا دیتا ہوں. مان لو کہ یہ سیٹلائٹ ہے اور اس کو آپ نے اس راکٹ کے ساتھ جوڑ دیے. اوکے, اب آپ کیا کریں گے, اس راکٹ کو لانچ کریں گے. مطلب وہ جو آپ لوگوں نے بہت ساری فلموں کے اندر یا ٹی وی نیوز وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا راکٹ, ایک لانچنگ اسٹیشن ہوتا ہے, راکٹ کھڑا رہتا, اس کو مطلب آپریٹ کرنے والے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, اسپیس سائنٹسٹ, وہ ایک بہت بڑے کنٹرول روم میں بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹرز کے سامنے, اور وہاں پر پھر ایک الٹی گنتی چلتی ہے 9 8 7 6 5 4 3 2 1, اور جیسی زیرو بولتے ہیں ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور یہ راکٹ کے نیچے ایک دھماکہ ہوتا, زوردار دھواں نیچے جاتا اور راکٹ اوپر اٹھتا. برابر ہے. یہ نظارہ آپ نے بہت ساری فلموں میں بھی دیکھے ہوں گے, نیوز کے اندر بھی دیکھے ہوں گے. ہر 3-4 مہینے کے اندر ہم کو کوئی نہ کوئی ایک آدھے راکٹ کے لانچ ہونے کی جو نیوز ہے وہ ملتے رہتی ہے. برابر ہے. ہمارے یہاں جو بنگلور میں جو انڈیا کا سب سے بڑا جو سینٹر ہے اسرو, تو اسرو کے ذریعے ہم لوگ سیٹلائٹ لانچ کرنے کا جو ہے اسرو کے ذریعے, اور ایک ادھر ساؤتھ انڈیا میں شری ہری کوٹا کر کے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا ایک لانچنگ اسٹیشن ہے, وہاں سے ہم بہت سارے سیٹلائٹ جو لانچ کرتے رہتے ہیں. یہ منظر آپ کو معلوم ہے. اوکے, تو یہاں آپ امیجن کرو یہ راکٹ ہے, راکٹ کے ساتھ میں ہم نے سیٹلائٹ جوڑ دیے اور اب ہم راکٹ کو لانچ کریں گے. جیسے ہم اس راکٹ کو اسٹارٹ کریں گے یہ زمین سے اٹھے گا اور اوپر جائے گا. اوکے, تو اب اس کو بھیجنا ہے, کتنے اوپر بھیجنا ہے آپ یاد رکھنا, اس کو اتنے اوپر نہیں بھیجیں گے کہ یہ ثقلی میدان کے باہر چلا جائے. جیسا آپ امیجن کرو اگر یہ راکٹ یہاں آ جاتا ہے اس جگہ پر سیٹلائٹ کو لے کر, اگر یہ راکٹ یہاں آ گیا ثقلی میدان کے باہر ہی چلا گیا تو پھر وہ زمین کے لیے بیکار ہو گیا. اب وہ زمین کی طرف واپس کبھی نہیں آئے گا کیونکہ زمین اس کو بلا ہی نہیں سکتی ہے. زمین کے اندر اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ثقلی میدان کے باہر سے بھی کسی کو بلا لے. زمین کا ثقلی میدان بہت بڑا ہے. اوکے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کلومیٹر اونچائی تک ہے, لیکن اس سیٹلائٹ اس راکٹ کو ہم اس کے باہر نہیں بھیجیں گے, وہ باؤنڈری کے باہر نہیں بھیجیں گے. اوکے, باؤنڈری کے اندر ہی اس کو رکھنا ہے. اس کو یہاں سے اٹھا کر ہم زیادہ سے زیادہ یہاں تک بھیجیں گے. مان لو کہ ہم نے اس کو یہاں تک بھیجے. یہاں تک کیوں نہیں بھیجے, کیونکہ یہاں تک اگر آپ اس کو بھیجیں گے تو وہ واپس نہیں آئے گا, وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا. ہم اس کو یہاں تک بھیجیں گے.
اب آپ غور کرو، زمین کی سطح سے ایک سیٹلائٹ اڑا، ایک راکٹ اڑا، اوکے، راکٹ جو ہے وہ ایک گاڑی کا نام ہے، ایک وہیکل ہے. راکٹ کا مطلب آپ یاد رکھنا، یہ جو عام طور پہ جو راکٹ ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں یہ ورڈ، برابر ہے، تو راکٹ جو ہے وہ ایک گاڑی کا نام ہے، ایک وہیکل کا نام ہے جو سیٹلائٹ کو لے جانے کا کام کرتا ہے. تو راکٹ جو ہے وہ یہاں سے اڑا اور یہاں تک پہنچ گیا. اب یہ راکٹ کی پوزیشن دیکھو ایسی ہے، اس طرح سے ہے، مطلب یہ اس کی پوزیشن کو میں یہاں پہ اوپر بتا دیتا ہوں. اس کی جو پوزیشن ہے یہ کچھ تو اس طرح سے کھڑے انداز میں. اب ہم کیا کریں گے، وہ ہمارے جو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، اسپیس سائنٹسٹ جو کنٹرول روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ زمین پر بیٹھے بیٹھے اس راکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. جب وہ ایک خاص بلندی تک چلے جاتا، ایک خاص ہائٹ تک جب پہنچ جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ اس کو ٹرن کرتے ہیں 90 ڈگری سے، 90 ڈگری کے زاویے کے ساتھ اس کو ٹرن کیا جاتا. اب دیکھو اگر آپ اس لائن کو 90 ڈگری سے ٹرن کریں گے تو یہ ایسا بن جائے گا آڑا، جو چیز کھڑی ہے وہ ایسی آڑی ہو جائے گی 90. یہ والا اینگل جو ہے 90 ڈگری کا ہے. تو اس راکٹ کو بلندی پر پہنچنے کے بعد، دیکھو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بلندی کا مطلب سکلی میدان کے باہر نہیں ہے، سکلی میدان کے باہر اس کو نہیں بھیجیں گے، سکلی میدان کے اندر ہی رکھیں گے، اور سکلی میدان کے اندر رکھتے ہوئے اس کو صرف 90 ڈگری کا ٹرن دیں گے. جب آپ اس کو 90 ڈگری کا ٹرن دیں گے تو وہ راکٹ کچھ ایسا ہو جائے گا. اب یہ راکٹ ایسا ہو گیا آڑا. ایسا ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس سیٹلائٹ کو راکٹ سے الگ کریں گے، اس کو ڈیٹیچ کیا جائے گا، اس کو نکال دیں گے، سیٹلائٹ کو راکٹ میں سے نکال دیں گے، اور نکالنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ڈائریکشن میں دھکا دیں گے ادھر، اوکے، اور ادھر دھکا دینے کے ساتھ میں راکٹ کو واپس بلا لیں گے. راکٹ کا کام صرف اتنا ہی ہے، ایک بلندی تک جاؤ، آڑا ہو جاؤ، 90 ڈگری سے ٹرن لو، اور وہاں سیٹلائٹ کو الگ کرو اور سیٹلائٹ کو ایک دھکا دے دو آڑی ڈائریکشن کے اندر. اوکے، اب آپ سب غور سے دیکھنا، یہیں سے ہمارے کام کی بات شروع ہوتی ہے. اب راکٹ جو ہے وہ واپس آ گیا، اوکے، تمام لوگ اب غور سے دیکھنا، راکٹ جو ہے وہ واپس آ گیا ہے اور سیٹلائٹ یہاں پر ہے، اور آپ نے اس کو یہ ڈائریکشن میں دھکا دیا، اوکے، ادھر والی ڈائریکشن میں دھکا دے دیا آپ نے. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو یہ ڈائریکشن میں دھکا دیں گے تو وہ ادھر جانا شروع کرے گا. لیکن اگر آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ زمین کے سکلی میدان کے اندر ہے، زمین کے سکلی میدان کے اندر ہے، اور کیونکہ وہ اندر ہے اس کا مطلب زمین کی قوت اس کو نیچے کھینچ رہی ہے. تو اب ہمارا جو سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر ایک قوت نیچے کھینچی جا رہی ہے، زمین کی سکلی قوت اس کو نیچے بلا رہی ہے، اور آپ نے اس کو یہ ڈائریکشن میں دھکا دیا ہوا ہے. تو یہاں آپ ایک چیز دھیان میں رکھنا کہ اگر یہ قوت یعنی زمین کی سطحی قوت اور ہماری طرف سے جو ہم نے ہاریزونٹل فورس اس کو لگائے تھے، جو افقی قوت اس کے اوپر لگائے تھے، اگر یہ دونوں قوتوں کی قیمتیں کچھ ایسی متوازن اگر کر دی جائے، ایکول کر دی جائے، تو ایسا ہوگا کہ یہ سیٹلائٹ نہ تو نیچے جائے گا نہ ادھر جائے گا، بلکہ وہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اپنا لے گا. اور اگر اس نے اپنے بیچ کا راستہ اپنا لیا تو وہ بیچ کا راستہ کچھ تو بھی اس طرح سے ہوگا اور وہ اس طرح سے گھومنا شروع کر دے گا. اب آپ غور سے دیکھو، یہ جو راستہ ہے یہ ایک دائروی راستہ ہے، برابر ہے، یعنی یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ سیٹلائٹ زمین کے اطراف میں ایک دائروی انداز میں، ایک دائروی مدار کے اندر، ایک دائروی راستے کے اندر اسے گھومنا شروع کر دیا. یہی ہمارا اس کا کام تھا، یعنی ہم نے اس سیٹلائٹ کو مجبور کر دیے زمین کے اطراف گھومنے کے لیے. تو پہلے ہم نے سیٹلائٹ کو راکٹ کے ذریعے ایک بلندی تک بھیجے، اور پھر اس کے بعد اس کو مجبور کرے کہ وہ زمین کے اطراف دائری مدار میں گھومنا شروع کر دے. اوکے، یہ کہانی تھی پوری سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کی، کہ ہم کسی سیٹلائٹ کو کیسے لانچ کریں گے، سیٹلائٹ کو کس طریقے سے پروجیکٹ کریں گے. اسے پروجیکشن آف سیٹلائٹ کہتے ہیں، یعنی سیٹلائٹ کو لانچ کرنا، سیٹلائٹ کو اوپر بھیجنا تاکہ وہ زمین کے اطراف گھوم سکے دائری میدان کے اندر. اور یہ پورا کا پورا کام زمین پر بیٹھے بیٹھے کنٹرول روم سے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے. اب جو سوال میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا، جس کے ایکسپلینیشن کے اندر میں نے یہ اتنی ساری ڈیٹیلز آپ کو سمجھایا ہوں، میں نے سوال آپ کو دکھایا تھا کہ فاصل رفتار کیا ہے. اوکے، فاصل رفتار کیا ہوتی ہے، ہم کو اس کی وضاحت کرنا تھا. تو فاصل رفتار کیا چیز ہے اس کو سمجھ لو. دیکھو آپ لوگ، یہ ڈائریکشن میں آپ نے اس کو دھکا دیے سیٹلائٹ کو،
اب دھکا دیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک رفتار دی ہے یہ ڈائریکشن کے اندر. اگر آپ یہ رفتار نہیں دیے ہوتے تو سیٹلائٹ واپس زمین پہ گر جاتا تھا. برابر ہے. آپ غور کرو, آپ نے سیٹلائٹ کو بلندی تک لے کر گئے, اس کو دھکا نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ وہ سیٹلائٹ زمین اس کو واپس بلا لے گی نیچے, وہ سیٹلائٹ واپس نیچے گرے گا. اوکے, لیکن آپ نے اس کو یہ ڈائریکشن میں دھکا دیے. دھکا دینے کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایک رفتار دیے. تو جب آپ اس کو یہ ڈائریکشن میں رفتار دیں گے, مطلب اس کی سمت میں آپ رفتار دیں گے تاکہ وہ دائرے مدار میں گھومنے لگے, تاکہ وہ دائری مدار میں گھومنے لگے. اس افقی رفتار کو بولتے ہیں فاصل رفتار. فاصل رفتار کا مطلب ہے سیٹلائٹ کو افقی سمت میں دی جانے والی ایسی رفتار, ایسی مخصوص رفتار جس کے ذریعے وہ دائروی مدار میں گھومنا شروع کر دیتا ہے, یعنی زمین کے اطراف دائروی مدار کے اندر وہ آ جاتا ہے. اس رفتار کو, اس افقی رفتار کو فاصل رفتار کہتے ہیں. اوکے, چلو میں اب آج کافی کیونکہ وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں آپ کو صرف اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھا دیتا ہوں, اور اس کی پورا جو باقی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پیریڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ لوگ پہلے ہیڈنگ ڈال دو فاصل رفتار, انگلش میں بولیں گے کریٹیکل ویلوسٹی, اور اس کی ڈیفینیشن لکھ لو. اس کی ڈیفینیشن ہوگی سیارچے کو افقی سمت میں دی جانے والی, سیارچے کو افقی سمت میں دی جانے والی ایسی مخصوص رفتار, سیارچے کو افقی سمت میں دی جانے والی ایسی مخصوص رفتار جس کے ذریعے وہ زمین کے اطراف دائروی مدار میں گردش کرنے لگتا ہے, زمین کے اطراف دائروی مدار میں گردش کرنے لگتا ہے, اسے فاصل رفتار کہتے ہیں. اسے فاصل رفتار کہتے ہیں. فل ریپیٹ کیجیے نا, اسٹاپ. ہاں بولیے. ریپیٹ کیجیے ڈیفینیشن. ہاں اوکے, ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اوکے, دوبارہ سے سنو سب لوگ. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فاصل رفتار, یعنی کریٹیکل ویلوسٹی, انگلش میں اس کو بولیں گے کریٹیکل ویلوسٹی. اوکے, تعریف لکھو. سیارچے کو افقی سمت میں دی جانے والی, سیارچے کو افقی سمت میں دی جانے والی ایسی مخصوص رفتار جس کے ذریعے وہ زمین کے اطراف دائروی مدار میں گردش کرنے لگتا ہے, دائروی مدار میں گردش کرنے لگتا ہے, اسے فاصل رفتار کہتے ہیں. اسے فاصل رفتار کہتے ہیں. فل اسٹاپ.
لائن چینج کر کے لکھو. اسے عام طور پر وی سفکس سی سے ظاہر کرتے ہیں. اسے عام طور پر وی سفکس میں سی سے ظاہر کرتے ہیں. اوکے, اب کیونکہ یہ پیریڈ کا وقت ہو گیا ہے اس لیے یہاں رک جاتے ہیں. اس کا جو فارمولا ہے, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک آپ اتنی چیزیں جو ہے نوٹ کر لو, اور جو بھی ڈیفیکلٹیز ہوں وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پر یا فون کر کے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. جو بھی آپ نوٹس بنائیں گے تو میرے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ میں دیکھ لوں کہ کہیں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے. چلیے, اللہ حافظ. سر نوٹس ڈال دینا نا گروپ پر. نوٹس ٹھیک ہے, اگر میرے نوٹس جیسے بن جاتے ہیں نا میں انشاءاللہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے.